السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے عمل کے بارے میں بتاتا ہوں جو عمل انبیاء علی نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا عمل رہا ہے، اور سب سے پہلا یہ عمل حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا عمل رہا ہے۔ یا حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کے طرف بلایا تو نمرود اور ان کے حواری ان کے مخالف ہو گئے۔ جب وہ ان کے مخالف ہوئے تو انہوں نے ایک طویل واقعہ ہے، مگر میں آپ کو مختصراً الفاظوں میں بتاتا ہوں۔ ان کے لیے ایسا آگ تیار کیا کہ دنیا میں اتنی بڑی آگ آج تک تیار نہیں ہوئی ہے، اور پھر ان کے لیے ڈالنے کا کوئی ترتیب نہیں تھا، تو شیطان نے آ کر اس کو منجنیق بنانے کا مشورہ دیا۔ آگ میں ڈل نہیں رہا تھا تو شیطان نے ان کو برہنہ اور فواحشہ عورتوں کا مشورہ دیا کہ یہاں سے فرشتے ہٹ جائے۔ اب اس وقت فرشتے بھی آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، کیا تم خود آئے ہو یا اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے؟ فرشتوں نے کہا، ہم خود آئے ہیں۔ فرمایا، جاؤ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اللہ میرے لیے کافی ہے، میرے اللہ میرے لیے کافی ہے، آپ جاؤ۔ اور اسی طریقے سے وہ فرشتے چلے گئے۔ جب آنکھ میں پھینکا گیا تو اللہ کا براہ راست، اللہ جل جلالہ کا براہ راست حکم آیا کہ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اور آگ کو اس کے لیے ایسا ٹھنڈک اور ایسا بہترین بنایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے زندگی کے اگر خوبصورت دن گزرے ہیں تو وہ جو 40 دن آگ میں تھے وہ دن گزرے۔ اور نمرود کی بیٹی نے یہ ماجرا دیکھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ اب میرا اصل مقصود اس عمل کی طرف تھا جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور معارف الحدیث میں بھی حضرت مولانا صاحب نے وہ حدیث کو نقل کیا کہ میں کیسا خوش ہو جاؤں، میں کیسا بے فکر ہو جاؤں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ سور والے فرشتے نے منہ میں سور پکڑا ہوا ہے اور اس کا چہرہ جھکا ہوا ہے، اور وہ حکم کا انتظار کر رہا ہے کہ کب مجھے حکم ہو جائے اور میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے، یعنی حضرت اسرافیل علیہ السلام کے بارے میں۔ تو صحابہ، یہ بہت طویل حدیث ہے مگر میں نے آپ کو مختصراً بتایا۔ تو حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ ہم اس چیز سے حفاظت میں ہو جائے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھو، کثرت کے ساتھ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہر مشکل اور ہر پریشانی سے نکلنے کا ایک عمل ہے، اور بہت آسان اور مجرب عمل ہے۔ دنیا کے تمام نظام کو اگر دیکھا جائے تو 9 کے ہندسے سے
اس کی مشابہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اگر تسبیح کو دیکھا جائے تو تسبیح کو 3 حصوں میں تقسیم کیا، 33 33 33 یہ جو بن جاتے ہیں تو یہ 99 بن جاتے ہیں۔ علم الاعداد میں اگر اس کا تعداد نکالا جائے تو 9 اور 9 18 بنتا ہے، اور اس کی اگر اکائی بنتی ہے تو اس کا 9 بنتا ہے۔ تو یا تو اس کی تسبیح ایک تسبیح پڑھی جائے، اور یا جو سال کے اندر اللہ جل جلالہ نے 360 دن رکھے ہیں تو 360 کے اندر بھی اس کا بہت دخل ہے۔ 360 کا مطلب یہ ہے کہ 3 اور 6 دونوں کو ملاؤ تو کیا بن جاتا ہے؟ 9 بن جاتا ہے۔ اب یہ 9 کا ہندسہ ایسا ہے کہ 1 سے شروعات ہے اور 1 سے افتتاح ہے اور 9 پہ انتہا ہے۔ تو انسان کی ساری زندگی 9 پر ختم ہوتی ہے اور 1 سے شروع ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جو بھی اس عمل کو کوئی بھی عمل کرنا چاہے تو یا ایک تسبیح کیا کرے اور یا 360 مرتبہ کر لیا کرے۔ انشاءاللہ یہ ہمارا تجربہ ہے، اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔